جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ اس مالی سال کے لیے اگلے مالی سال کے لیے پیش ہو گیا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑی میرا خیال ہے معمول کے دورانیے سے زیادہ لمبی تقریر فرمائی ہے اور تمام تر نکات بیان کر دیا. وقت کم ہے, ہمارے ساتھ ایک ڈسٹنگش پینل موجود ہے, تو میں اپنی تقریر جھاڑنے کے بجائے اپنے مہمانوں سے ہی پوچھ لوں. اور ان سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ ان کے خیال میں اس بجٹ کی سب سے اچھی اور سب سے بری بات, مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن ایک صرف رسمی کاروائی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے خزانہ, تھینک یو ویری مچ سر فار گیونگ اس ٹائم. ممتاز حیدر رضوی صاحب نے ایف بی آر کو ہیڈ کیا ہے, آپ چیئرمین رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے, تھینک یو ویری مچ ممتاز صاحب فار گیونگ اس ٹائم. اور ہمارے تیسرے مہمان کا تعلق ہے متحدہ قومی موومنٹ سے, ممبر نیشنل اسمبلی آپ خواجہ سہیل صاحب, اور آپ پورے پاکستان کے ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہونے کا بھی اعزاز رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اشفاق صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, بجٹ سن لی, بیسٹ اینڈ ورسٹ پارٹ آف دا بجٹ. دیکھیں میں فرینکلی اسپیکنگ میں نے بجٹ تو پوری آپ سے تھوڑی دیر بیٹھا رہا کے, کیونکہ میں کسی اور فنکشن سے آیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو موٹے موٹے جو نمبر مجھے نظر آ رہے ہیں ایز اے میکرو پرسن میں یہ کہوں گا بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ رکھا گیا 6.3% آف جی ڈی پی, میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے, ریئلسٹک بھی ہے. ریئلسٹک کا یہ کہ اس کو اچیو کرنے والی بات ہے نا, لیکن جہاں تک ٹارگٹ رکھا گیا ہے میری بھی یہی کیلکولیشن کے مطابق بھی یہی تھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب بھی ہے. اس لیے کہ میں ایک فلسفی دنیا میں نئی ابھر کر آئی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم جیسے ملک جب اس قسم کے مالی خسارے کے شکار ہو جاتے تھے اور آئی ایم ایف کے پاس جب جایا کرتے تھے تو آئی ایم ایف ایک بہت سخت ترین اسٹیبلائزیشن پروگرام شروع کرتا تھا. آپ نے دیکھا کہ گریک میں جیسے ہوا, اسپین میں جیسے ہوا کہ 40% تنخواہیں کٹ کر دی گئی لوگوں کی, اور اس قسم کی چیزیں بہت ڈراسٹک میجرز لیے گئے تاکہ بہت شارٹ پیریڈ میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے. اس میں سوشل کاسٹ بہت زیادہ ہوا اس کی وجہ سے. تو اب تھنکنگ جو ہے وہاں پر, اور یہ میں اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں گروتھ اور اسٹیبلائزیشن میں ایک ذرا بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ اسی پیرائے میں یہ کیا گیا ہے کہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بہت زیادہ ڈراسٹک ریڈکشن بھی بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, 2.5 پوائنٹ ہے, میرے خیال میں یہ کافی مناسب ہے. جہاں تک ریونیو کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیلکولیشن سے تھوڑا زیادہ رکھا گیا ہے, اور ڈر مجھے یہ ہوتا ہے اس ریونیو ٹارگٹ کے بڑی امپلیکیشنز ہیں. اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ اسی ریونیو ٹارگٹ جو ایف بی آر کا رکھا گیا ہے کوئی 2475 ارب روپیہ, جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پچھلا مالی سال ختم کہاں ہوگا. اندازہ ہے کہ 350 ارب روپیہ کم کلیکٹ کر پائیں گے. 350 بھی نہیں ہوگا, اس سے زیادہ ہو جائے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ کسی کا یہ ہے کہ 1960 ہوگا, کوئی 1970 پہ آئے گا, تو 400 سے زیادہ ارب کا اس میں کمی آئے گی. تو یہ 25-26% گروتھ ہے اس میں, تو اتنا آسان نہیں ہوگا کرنا, آسان ذرا مشکل ہو جائے گا. اس کی امپلیکیشن بہت جاننے کی ضرورت ہے. اچھا, پارلیمنٹیرین اب ظاہر اجلاس ختم ہو گیا تو باہر بھی آ رہے ہیں, ایک پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, فاروق ستار صاحب, ظاہر ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر. وہ میڈیا سے اب ستار صاحب کہتے ہیں کہ یہ, اور آئی ڈونٹ نو اب یہ ہمارے تجزیہ کار سے بہتر کامنٹ کریں گے, بظاہر بات ٹھیک ہے کہ جس انداز کے ٹیکس پر تنقید کرتے تو اسی میں اضافہ ہوا ہے, جی ایس ٹی بڑھا دیا گیا 1%. ممتاز عزیزہ, بلکہ اگر آپ اجازت ہے میں آپ سے رہ لوں گا, لیکن چونکہ ایم کیو ایم کی ایم این اے خواجہ سہیل صاحب ہیں, جی ایس ٹی میں 1% اضافہ, اس پر کامنٹ کیجیے گا بطور مجموعی. آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں, سب سے زیادہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر بھی ہیں, یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, عوام دوست بجٹ تب ہوتا کہ اس کے اندر غریبوں کی, مزدور پیشہ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کی جاتی. وہاں پر کوئی اضافے کی بات کی نہیں گئی, پینشنز کی کوئی اضافے کی بات کی نہیں گئی. 400%, 500% مہنگائی اس وقت ملک میں بڑھ چکی ہے. غریب آدمی کی تعلیم کے لیے کوئی بات, اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے, اس کے میڈیکل کے لیے کوئی بات, ان سائڈ کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. اور پاور سیکٹر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک میگا پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, ڈیمز کی بات کر رہے ہیں, جس کے لیے سالوں چاہیے. آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی حالات جب تک بہتر نہیں ہوں گے تو 3420 کا جو بجٹ آپ دے رہے ہیں اس کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے اچیو ہوگا جب تک آپ کے پاس بجلی نہیں ہو, لا اینڈ آرڈر نہ ہو. تو آپ نے بیسک امپورٹنٹ چیز جو تھی ملک کے لیے اس پہ تو آئے نہیں. آپ نے تو ایک سیاسی اپنی وہ چمکانے کی بات کی. آپ 16% سے 17% سیل ٹیکس کو لے کے جا رہے ہیں, جبکہ ایم کیو ایم نے اپنا ایک شیڈو بجٹ جو دیا 2013-14, اس سے پہلے 2012-13, اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ
پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ 12% اگر آپ سیل ٹیکس کریں گے، اور اس بار ہم نے کہا ہے کہ 10% اگر آپ سیل ٹیکس، یہ تو بڑھ گیا 17% ہو گیا، کیونکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے اوپر، ایک عام صارف کے اوپر یہ ٹرانسفر ہوگا. ایک کروڑ پتی نے بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا ایک 2000 یا 4000 یا 6000 کمانے والے. بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کے اوپر جو ہے یہ ٹرانسفر ہوگا. اور اگر آپ 10% سیل ٹیکس کو کرتے ہیں تو رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹر فائنانس ایکس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر آپ اسمگلنگ کو مہنگا کریں اور ٹیکس کو سستا کریں گے تو آپ کے ملک کے اندر ٹیکس کا نظام جو ہے بہتر ہوگا اور ٹیکس زیادہ ملے گا. آج آپ کے پاس 17% کرنے سے پہلے ہی آپ کے پاس انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے، آپ کے پاس اغوان ٹریڈ کا دھندا ہو رہا ہے، آپ کے پاس اسمگلنگ کا کاروبار چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور غریب آدمی کو مار رہے ہیں. یو ایگری ٹو اٹ؟ آپ کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس بات کو؟ فرسٹ تھنگ فرسٹ، آپ نے سوال کیا کہ سب سے بہتر چیز اور سب سے بہتر اور بدتر چیز. بہتر تو یہ ہے کہ جو آسٹیریٹی پلان ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے کہ ان میں صرف ایک سال میں 14 بلین کا اضافہ ہوا. ہمارے ریوائز 3477 کے مقابلے میں 3591 اگلے سال ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھی پوائنٹس میں جو بارڈنگ آف ٹیکس بیسس کے میجرز ہیں جو تفصیل سے ڈسکشن ہوگی میں آپ کو بتاؤں. لیکن جو سب سے بری بات سیل ٹیکس 16 سے، جس کا فاروق ستار صاحب نے تذکرہ کیا، بوم شیل ہے، اس کو جو کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہے اور جو اٹ وڈ بی ڈائریکٹلی ان کانفلکٹ ود دی میجرز وچ ہیو بین اننشیٹڈ اینڈ نیومریٹڈ. یہ آپ یہ دیکھیں وہ سیلف ڈیفیٹنگ ہو جائے گا. ایک طرف آپ بارڈنگ کی بات کرتے ہیں، اچھا پھر برے پوائنٹس میں سیل ٹیکس میں ایک فردر ٹیکس لگا دیا 2% آن سپلائز بائی رجسٹرڈ پرسنس ٹو دی انرجسٹرڈ بائرز. اب یہ کچھ 6 دفعہ ہم کوشش کر چکے ہیں، عدالت عالیہ اس کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. اس کے بعد ہم نے عدالت کو بائی پاس کرنے کے لیے اپنے لاز کو امینڈ کیا، آپ نے پھر لگا دی. اٹ ہیز بین اے فیلڈ اسکیم وچ ہیز آلریڈی بین فیلڈ 6 times. Why to try the test? Not only failed but in contradiction with a decision of Apex Court also. Apex Court کو تو ہم نے بائی پاس کر کے پھر انہوں نے بولا یہ غیر قانونی تھا، ہم نے چپکے سے اپنے ایکٹ جو ہے اس میں وہ ڈال دیا تو اس کو قانونی کر لیا. لیکن بیڈ ڈیسیژن از اے بیڈ ڈیسیژن. پھر اسی طرح اب ہم جو رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو ہم ود ہولڈنگ ایجنٹس بنا رہے ہیں. بھائی جو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ میرا کام ہے، وہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی کا کام ہے. ایک کاروباری آدمی اپنا کام چلائے یا FBR کے بنیاد کے بہا پہ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا پھرے. Again, this is again directly in ٹھیک ہے. اچھا لیکن ابھی چھوٹا سا بریک انکلوڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں مجھے، پھر بریک کے بعد ذرا اس پر بھی بات کریں گے. ظاہر ہم جب بجٹ یا کسی بھی اس طرح کی بڑی چیز پر بات کرتے ہیں تو ایک ٹوٹیلٹی میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ورڈس اور بیسٹ پارٹ پہ ڈسکس کر لیا. بطور مجموعی اس بجٹ کو ہمارے مہمان ایک بہتر اور عوام دوست بجٹ سمجھتے ہیں، یعنی جو کہ خواجہ سہیل صاحب نے تو رائے دی کہ وہ نہیں سمجھتے. باقی دو مہمانوں سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسپیچ میں ہم نے شاید اس انداز سے نہ سنے ہو لیکن وہ بھی اس بجٹ کے نتیجے میں عام انسان یا کاروباری طبقے کو وہ بتائیے گا. لیٹس ٹیک دی گڈ تھنگز فرسٹ. ٹھیک ہے. کہ وہ جو ہمارا زیروٹیڈ سیکٹر تھا اس کی زیروٹی ختم کر کے ایگزمپشن کر لی، اس سے ہماری جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا. اسی طرح جو اسٹیمپ اور لیبل کی اسکیمز ہیں یہ بہت بہتر ہیں. میسو ایویژن آف ڈیوٹی ہے سگریٹس پر، ان کو ہم کنٹرول کر پائیں گے. اسی طرح براڈنگ کے سلسلے میں جو جن کے پاس کمرشل کنیکشنز ہیں ان پہ ہم نے سیل ٹیکس بڑھا دیا تاکہ وہ ہو کے مجبور ہو کے اس میں آئیں گے، ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. لیکن ایک بہت بڑی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں جو کہ غالباً شاید اسپیچ میں اتنے واضح طور پہ نہیں کہی گئی کہ وہ CCTV کیمرے اور ریکارڈ پرسکرائب کر دیا گیٹ پاسز کا، ٹرانسپورٹ رسیٹس کا. تو یہ تو 58 کی جنگ آزادی سے پہلے کے اقدامات ہیں کہ آپ سپاہی کھڑا کر دیں، آپ رجسٹر بنا دیں، آپ ایک کسٹم کے انسپیکٹر کو بٹھا دیں. تو یہ تو اس کی ڈسکشن ہو گئی. ہم تو آگے بڑھیں کہ ہم ڈاکومنٹیشن. اٹس اے میسو اسٹیپ بیکورڈ. وی شوڈ گو فار دی IT کنٹرول، وی شوڈ گو فار دی آڈٹ. تو پڑھے لکھوں والا کام ہے. وی شوڈ گو فار ڈاکومنٹیشن. یہ کیا ہوا آپ نے جو بندہ بٹھا دیا کہ تو گیٹ پاس چیک کر اور تو انوائسز دے فلانا دے. ایک آدمی کو اپنے ساتھ ملانا کیا مشکل ہے. یہاں تو لوگ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ وکیل نہیں بلکہ جج کر لیتے ہوں. دیکھیے ایک عام آدمی کو ملانا کیا ہے. IT کنٹرولز ہوں، پراپر ڈاکومنٹیشن ہو، اس ڈاکومنٹیشن کا بہت معقول قسم کا آڈٹ ہو جو پڑھے لکھوں والا کام ہے تاکہ جو کاروباری آدمی ہے وہ مجبور ہو کہ اپنے اکاؤنٹ صحیح مینٹین کرے. انوینٹری کنٹرول تو کوئی طرح کا نہیں. ٹھیک ہے. گیٹ پاسز اینڈ ریکارڈز ایز پرسکرائبڈ انڈر دی فیڈرل ایکسائز ایکٹ 1872 1944 وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ رجسٹرڈ پرسنس کو ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنانا چاہیے. اور ایک اور چھوٹی سی بات انہوں نے رکھ دی، یہ کیپیسٹی اسکیم جو ہے یہ پھر 1965-66 کی یاد دلا رہی
کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ کولا والوں پہ ریٹ تو بڑھا دیا 6 سے پیپسی وغیرہ پہ 6 سے 9% کر دیا اور ان کو بولا جی آپ کیپیسٹی فکس کرا لیں. تو ایک آدمی آج ایک شفٹ پہ کام کر کے کیپیسٹی اپنی کرا لے 1000 کریٹ, اور جب کیپیسٹی فکس ہو جائے اس کے بعد وہ 2 جنریٹر لگائے اور تینوں شفٹ چلائے. اشفاق صاحب یہ بتا دیجیے گا, ہم بار بار یہ سنتے ہیں جناب یہ ٹیکس ریٹ نہ بڑھائیں ٹیکس بیس بڑھائیں. اب آپ نے اب تک بجٹ کے جن اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور کیپنگ ان ویو کی سیلز ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا, الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ جو طبقہ ٹیکس کی گرفت میں پہلے سے ہی تھا اس کو آپ نے کہا جی مزید دو, یا آپ نے بڑے کالر والے لوگوں کو بھی کہا کہ صاحب آپ بھی کچھ زحمت کیجیے؟ کیا ہوا کیا؟ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جو ٹیکس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیس کو براڈن کرتے ہیں, یعنی کہ جو ٹیکس کے جو بوجھ ہیں وہ دوسرے لوگوں کو تو پہنچاتے ہیں اور ریٹ کو کم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ نہ ہو, پریشر نہ پڑے. تو جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس پہ اگر ریٹ بڑھائیں گے تو اس پہ پریشر پڑ جائے گا, اور خاص کر انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہو تو وہ عوام تک پاس آن ہو جائے گا. یہاں پر میں صرف یہ کہوں گا ایک چیز نہ بھولیں کہ جو ٹائمنگ ہے نا بجٹ کی اور بجٹ کی جو پریپریشن ہے, آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی حکومت سے یا وزیر خزانہ سے کہ وہ چند دنوں میں وہ تمام میجرز جو ہیں اس کو دیکھ بھی لے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن بھی کر لے. دیکھیں یہ بجٹ کا پروسیس یہ فروری مارچ سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر چیمبر کے لوگ آتے ہیں, ڈفرنٹ ان سے چلتا رہتا ہے بہت سارے. آئینی قباحت کی کوئی مسئلہ تھا؟ مجھے ایجوکیٹ کیجیے کہ اگر کچھ دنوں بعد اگر یہ بجٹ کا بن رہا تو دیکھیں میں ایک طریقہ جو میرے ذہن میں تھا, اور ہم یہ کر سکتے تھے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہی کہہ دیتے کہ آپ ایک آئی ڈونٹ نو اس کی لیگل کیا پروویژن ہے کہ آپ ایک ٹرانزیٹری بجٹ یا ایمرجنسی بجٹ 3 مہینے کا آپ بنا دیں, جولائی سے سپٹمبر تک کا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد یہ آنے کے جب آ جائیں تو پھر آرام سے دیکھیں ڈسکس کریں. یہ بحث ہوتی جی عوامی نمائندے ہیں نہیں ہے یہ کیسے بجٹ بنائیں گے, لیکن خیر اب عوامی نمائندوں نے بنا دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سارے ایسی چیزیں رہ گئی ہوں گی, ٹھیک ہے, جو ہم نشاندہی تو کرتے رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ جو بجٹ بنانے والے ہیں جو ٹیم ہے یہ وہی ٹیم ہے جو پچھلے 5 سال بابوؤں کا بنایا ہوا بجٹ ہے. میں زیادہ تر انہی کا رول ہے کیونکہ جو منسٹر ہیں یہ تو میرے خیال میں 3-4 ہفتہ دن بھی نہیں ہوا ہے. آپ یہ بتائیے کیونکہ ہم تو یہ اسپیچ بیٹھ کے یہاں سن رہے تھے, آپ اس ایوان میں موجود تھے اور آپ اس ایوان کا پہلے بھی حصہ رہے, تو جب آپ یہ اسپیچ سن رہے تھے اور آپ پھر انکشافات ہو رہے تھے کہ بجٹ میں اناؤنسمنٹ, کیا فیلنگ آ رہی تھی آپ کو؟ گٹ فیلنگ ہوتی ہے اسپیچ سننے کے بعد تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بہت ترقی یافتہ ملک کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں, نل کھولوں گا تو پانی آ جائے گا, بٹن دباؤں گا تو بجلی آ جائے گی, شام میں لانڈ آرڈر بھی صحیح ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسک چیزوں کو آپ نے نہیں ایڈریس کیا. ہر جگہ کے اوپر میں ایم کیو ایم کی بات کرتا ہوں, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی بات کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے اپنے بجٹ کی بات کی ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیے نہ کہ ٹیکس ریٹ کو بڑھائیے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کا 22% جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, انہوں نے صوبوں پہ ڈال دیا. صوبوں کے پاس تو پہلے بھی قانون تھا لیکن اس کے اوپر وصولی کتنی ہوتی تھی؟ اگر صوبہ پروونسز آر ٹو بی بلیم نا, اگر یہ نہ کریں پھر کہتے ہیں صوبائی خود مختاری نہیں دی, وفاق کھا گیا, پنجاب کھا گیا. ایک عام آدمی کے اوپر تو آپ نے ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا 1% اس کے اوپر آپ نے بڑھا دیا, جس کے فاروق ستار بھائی نے کہا کہ 5% اس کا امپیکٹ آئے گا. آپ نے تنخواہ پیشہ والوں کے اوپر جو ہے وہ سلیب جو ہے وہ بڑھا دیا, ٹھیک ہے, 35% کر دیا. آپ کے پاس وہاں پر تو میکنزم ہے, لیکن یہاں پر جو کروڑوں اربوں روپے کی جاگیریں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی لینڈ کروزر چل رہی ہیں, جن کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ہم نے کہا ہے اپنے شیڈو بجٹ کے اندر کہ 30 لاکھ نئے ٹیکس پیئر ہم لا کے آپ کو دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جن کے بچے اسکولوں میں ہائی فیسوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں آپ ان کو ٹیکس نہیں کر سکتے؟ ہسپتال ہیں, لائرز ہیں. بات یہ ہے کہ ایک غریب نوکری پیشہ آدمی, رضوی صاحب اپنی تنخواہ لینے سے پہلے ٹیکس کٹوا کر آ جاتے ہیں, آپ اپنی پے لینے سے پہلے بادامی صاحب کٹوا کے آ جاتے ہیں. میں بے وقوف آدمی ہوں جو ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہوں, اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی مراد نہیں ہے. آپ کی اپنی رائے ہے نہیں, بات یہ کہ اس معاشرے, دیکھیں اس معاشرے کے اندر اب جب میں اس طبقے کو دیکھوں گا جو کہ ٹیکس کھاتا ہے مجھے زیادہ جیلسی ہوگی کہ یار میں کل سے زیادہ آج ٹیکس دے رہا ہوں اور تم کل بھی نہیں دے رہے تھے آج بھی نہیں دے رہے. میں اتنا بڑا, رضوی صاحب ایک سیکنڈ, میں اتنا بڑا اگر اماؤنٹ دے رہا ہوں یا میرے ساتھ اور بزنس مین دے رہے ہیں,
آج پورے ملک کے اندر 300 کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس دے رہی ہیں، باقی سارا ملک کہاں ہے؟ تنخواہ پیشہ لوگوں کو ہٹا دیجئے اور 300 کمپنیز کو ہٹا دیجئے تو اس ملک کے اندر ٹیکس ہی نہیں ہے. 60% اس ملک کی جو آبادی ہے وہ پنجاب کی آبادی ہے، اور وہاں پہ ٹیکس کا کیا ریکوری ہے؟ ان ساری چیزوں کو جو ہے اس بجٹ کے اندر کسی جگہ پہ نہیں رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی مراد یافتہ طبقے کو جو ہے مراد. اچھا، اس میں ان دونوں کی رائے میں لیتا ہوں، لیکن فاروق ستار صاحب نے کہا بجٹ کا یہ مہنگائی کا سونامی آ جائے گا. اب سونامی کے جو نمائندے ہیں خورشید قصوری صاحب، وہ پارلیمنٹ کے باہر بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے بجٹ کو کیسا پایا. یہ خورشید شاہ صاحب تھے، خورشید شاہ، مجھے خورشید قصوری صاحب بتایا گیا، میں نے کہہ دیا خورشید شاہ صاحب بات کر رہے تھے، اپوزیشن لیڈر. سر یہ آپ ایگری کرتے ہیں ان سے، جو نہیں دے رہا تھا وہ آج بھی مزے میں ہے، ایسا ہی ہے، یا پھر کچھ بہرحال ایسا طبقہ آیا ہے جو کہ اس سے پہلے ٹیکس نیٹ پہ نہیں تھے؟ اسپیسیفکلی میں چاہوں گا ایگریکلچرل انکم پہ ٹیکسیشن ہیز اسحاق ڈار صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور ناٹ. یہ بتا لفظ نہ دیجیے، یہ کہہ دیجیے کہ ہر قابل ایوری ٹیکسیبل انکم شوڈ بی ٹیکس. جناب دیکھیے، یہ جو جنرلائزیشن ہوتی ہے وہ مور آفن دین ناٹ صحیح نہیں ہوتی، لیکن میں فرام دی ادر سائڈ آف دا روسٹرم اگر چلا جاتا ہوں تو جو بجٹ کے جو بنیادی نکات ہیں دے آر ان لائن ود دی کارڈینل پرنسپلز آف ٹیکسیشن. لیٹ می بی دی اوکے. ایبریجنس ختم کریں گے، سمپلسٹی لے کے آئیں گے، براڈنگ آف ٹیکس بریک ہوگی، جو ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ اضافہ نہیں ہوگا. اور وہ جو ڈار صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ابھی جو انکم ٹیکس کی ایگریکلچر انکم کی بنیاد پر جو لوگ ایگزمپشنز لیتے تھے وہ ایگزمپشن تبھی لے پائیں گے جو کہ ان کا جتنا ٹیکس ایگریکلچر بنتا ہے جو پروونسز کو لینا ہے اس کا ثبوت دیں گے. دیکھیے سر، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میرے جو صاحب رائٹ اینڈ لیفٹ بیٹھے ہیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد آپ نے بہت زیادہ پاور دے دی ہے. ہمیں یہ بات کہ اس پاکستان کو چلانے کے لیے جو ریونیو ہے اٹس ناٹ ایکسکلوسively دی فیڈرل گورنمنٹس پہ بھی، اور خاص طور پہ سیل ٹیکس کے براڈنگ کا، جیسے ایک مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ریٹیل ٹیکس کوئی نہیں دیتا. جو ہمارے ریٹیلر ہے اس تک ہم سیل ٹیکس کو نہیں ایکسٹینڈ کر پائے. سیل ٹیکس ملٹی اسٹیج ٹیکس ہے، ویٹ کی چین بنتی ہے، ویٹ کی چین ہی نہیں بن رہی. اب ویٹ کی چین کانسٹیٹیوشن ایونیو میں بیٹھا ہوا CBR کا چیئرمین یا BR یا فائنانس میں بیٹھا ہوا فائنانس منسٹر ریٹیلر تک سیل ٹیکس نہیں لے جا سکتا. پروونشل گورنمنٹ ہیز ٹو چپ ان، دی لوکل گورنمنٹ ہیز ٹو چپ ان، دی میونسپل کارپوریشن ہیز ٹو چپ ان، دی ٹاؤن کمیٹی ہیز ٹو چپ ان اینڈ دی ٹریڈر. تو اس سلسلے میں اب جو تفصیلات ہیں وہ چونکہ بجٹ میں زیادہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں اگر واقعی براڈنگ آف ٹیکس بیس کرنی ہے تو گون آر دا ڈیز کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکسکلوسیو لے ہم سب کو. یہ بتا دیں، آپ نے کہا نا اگر کوئی چیز مس ہو گئی، اف اٹ از این ایگرو بیسڈ اکانومی، تو اگر آپ نے ایگریکلچرل انکم کو رائٹلی ٹیکس نہیں کیا ہے تو کیا یہ وہ واحد چیز ہے سب سے بڑی جو بجٹ میں مس ہو گئی ہے؟ دیکھیں PMLN کا اگر مینیفیسٹو آپ دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انکم از انکم ارریسپیکٹو آف سورسز، ایگریکلچرل بلا 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 واٹ ایور، انکم از انکم، اور اس سب انکم کو ٹیکس کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اس جو مینیفیسٹو میں ہے اس کی ابتدا کر دی جاتی. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کے جو لوگ ہیں جن کی نظریں ہم پہ ہیں، برطانیہ کے جو پارلیمنٹ کے ممبر کے میں اگر اگزامپل دے دوں، جنہوں نے کہا تھا کہ 70% پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے ٹیکس پیئر کے جو ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں آپ پاکستان کو دے رہے ہیں، جو پاکستان رچ اور پاورفل لوگ ہیں اس کو ٹیکس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے کیا میسج دیا ہے دنیا کو کہ میرا خیال ہے کہ مینیفیسٹو میں جس طریقے سے لکھا ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی. بگننگ تو کہیں سے شروع کر سکتے تھے. اس سے انہوں نے کہا اب آپ بھی ذرا ایک لمحے کو ادر سائڈ آف دا روسٹرم پہ جا کر سوچیے. آپ ایک حکومت ہیں، 99 میں جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تب قرضہ تھا 3000 ارب، 2013 میں واپس آئے قرضہ ہے 14000 ارب، سرکولر ڈیٹ ہے 5000 ارب، اب 500 ارب، اور آپ کو ٹیکس آئے گا تو آپ خرچ کریں گے. تو آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چارہ تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہ 1% اور بڑھا دیں فرام دی ادر سائڈ آف دی روسٹر؟ یہ تو دیکھیں اس وقت میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس دے سکتا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے، میں نے 11 سال منسٹری میں گزارا تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کتنے مسائل سے گزرنا ہوتا ہے. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں ضرور دوں گا کہ اس وقت جو ہے اتنے زیادہ ان کو ٹائم نہیں ملا
کہ کہاں کہاں سے تھوڑا ہیسٹ میں بن گیا بجٹ. یہ ٹائم ہی نہیں تھا نا, وہ ہیسٹ میں تو بننا ہی بننا تھا نا. یہ تو مناسب یہ سمجھا کہ چلو ابھی ریٹ بڑھا دیتے ہیں, اگلے سال کر دیں گے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یا جس طریقے سے پارلیمنٹ کے باقی جو ممبر حضرات ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں, ایم شور کہ یہ کوئی چیمبر ویمبر کے بھی لوگ اس کے طرف شور مچائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو واپس ریویو کر لے. بجٹ تجاویز ہے, لیکن میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دوں گا کہ ٹائم نہیں ملا. سلسلہ یہ ہے کہ ٹارگیٹس ایمبیشس ہیں, 24-75 بلین ہم نے اکٹھا کرنا ہے. جو باقی جو جتنے بھی میجرز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, دے ٹیک دیئر ٹائم ٹو کم, ٹھیک ہے افیکٹولی ان پلیس. تو یہ جو 16-17% ہے بہت ناپسندیدہ ہے, بہت ہی انڈیزائربل ہے. لیکن ناپسندیدہ تو ہے, غلط ہے. یعنی کافی ایسے ناپسندیدہ فیصلے ہوتے ہیں جو کہ قوم کے لانگ ٹرم میں ایک مفاد میں ہی ہوتے ہیں. ابھی مفاد غلط بڑا گھسا پیٹا ہو گیا, لیکن مفاد میں ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے طلاق جو ہے جائز ہے, شرعن جائز ہے, پسندیدہ ہے. ہاں اسی جب حالات ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ علیحدگی قرار پا گئی, ایسا آتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. یہ وہ اس لیے نہیں ہے. So since they have very little time to prepare, ٹھیک ہے, since the targets are ambitious, since ان کی اسٹیٹ جیکٹ, اور دیکھیے ان کی آپشنز بھی ابھی ایک دم تو نہیں ہر گھر سے تیل. آپ اس بات کا ڈاؤٹ دینے کو تیار ہے حکومت کو کہ یار کل آئے ہیں, قرضہ 3,000 ارب چھوڑ کے گئے تھے, 14,000 ہو گیا ہے, 500 ارب, یہ کیسے کریں؟ میں اس بات کو نہیں کہتا کہ یہ عجلت کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں ان سے, ہمارے پاس ایک اکانومک ٹیم ہے جو پورا سال اس کے اوپر کام کرتی ہے. جو ہم نے 2012 میں اور 13 میں دیا شیڈو بجٹ دیا, آج ہم نے اسی پیپر کو بیس بنا کے اس کے اندر اعداد و شمار کو چینج کر کے جو چیزیں تھیں. لیکن سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ ایک نچڑے ہوئے ٹیکس پیئر کو کتنا نچوڑیں گے. آپ کو جب تک آپ دوسری سائڈوں کو نہیں کریں گے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکس کا تو جو ایک بیس ہے, اگر 300 کمپنیز دے رہی ہیں 350 ہو جائیں گی, اگر 13 لاکھ لوگ دے رہے ہیں تو 14 لاکھ. لیکن آپ نے اس کے اندر, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں, آپ کے پاس منرلز موجود ہیں, آپ کے پاس سونا موجود ہے, آپ کے پاس تانبا موجود ہے, آپ کے پاس ماربل موجود ہے. آپ ان سورسز کیوں نہیں پروکار لانے کی کوشش کرتے؟ اس سائٹ کے اوپر آپ کے پاس کول موجود ہے, انرجی کی سائٹ پہ وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر بادامی صاحب نے ٹیکس دیا یا رضوی صاحب نے ٹیکس دیا تو اسی کے اوپر 10% اور 5% بڑھا کے ڈال دیا جائے, تو اس کی تو ایک سکت ہے. ایک انڈسٹری کی اپنی ایک پروڈکٹیوٹی ہے, اس کی کیپیسٹی ہے, اس سے وہ آگے نہیں جا سکتا. لیکن آپ نے پچھلے 64 سالوں میں سورسز ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی, اور یہ تو کاروباری لوگ ہیں, یہ گورنمنٹ جو ہے نواز شریف کی, یہ تو بزنس اور بزنس مائنڈیڈ جو ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جی اس انڈسٹری کا پوٹینشیل ختم ہو گیا ہے, مجھے اب اگر کسی دوسری انڈسٹری پہ جانا ہے تو اس کی فیزیبلٹی وہ پہلے سے بناتا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ آج 5 سال کے بعد ان کو دوبارہ گورنمنٹ میں آنا ہے, یا 5 سال بعد نہیں آتے, 10 سال بعد آ جاتے. لیکن ایک بیسک اسٹرکچر تو آپ نے بنا کے رکھنا ہے. مجھے آپ اگر بولتے ہیں مجھے اس بجٹ کو بنانے کے لیے, اگر مجھے آپ یہ کہتے ہیں 15 دن, تو میں کیونکہ ایک ڈاکومنٹ بنا چکا ہوں, اس ڈاکومنٹ پہ چل رہا ہوں, اور میرے پاس وہ ساری یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اس لحاظ سے کہ اشفاق صاحب نے ذرا یورپین پریکٹسز کی بات کی, وہاں شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں, شیڈو بجٹ پہلے سے آتے ہیں. اگر وہ پریکٹس یہاں پر ہر جماعت کر رہی ہوتی تو آج ہم یہ رونا نہ رو رہے ہوتے کہ شاید آج رزلٹ کچھ اور ایسی پریکٹسز آپ کی جماعت نے اپنائی. کتنا پریکٹیکل ہے یعنی وہ الگ ڈیبیٹ ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے. گڈ پریکٹس آپ ایڈ کر لیں, پھر میں بریک پہ جاؤں. ایک یہ میں ضرور کہوں گا کہ خاص کر یہ نئے NFC ایوارڈ کے بعد یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ ہیں, جیسے میں نے کہا کہ بہت ریزنیبل ٹارگٹ ہیں, ٹھیک ہے, ریئلسٹک بھی ہیں. ہو ول انشور دس ٹارگٹ ٹو بی اچیوڈ؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اتنی زیادہ صلاحیت نہیں رہی ہے 18th NFC ایوارڈ کہ وہ انشور کر دے کہ 6.3%. So tomorrow this may become the reason of non-performance. کیوں کہ صوبوں نے کوآپریٹ ہی نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو FBR کے ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس کی کئی امپلیکیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹارگٹ ابھی رکھے گئے ہیں اسی کے بیسس پہ ہم نے NFC ایوارڈ میں ڈسٹریبیوشن بھی کر دی ہے. جب ہم نے کہا کہ یہ صوبوں کو 21% زیادہ ریسورسز ملیں گے, تو صوبے جو ہیں وہ اس کو سامنے رکھ کر جو ریسورسز ہم نے بجٹ میں ایلوکیٹ کیا اپنا بجٹ ڈیزائن کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ NFC ایوارڈ یہ بھی کہتا ہے کہ بلوچستان کو جو آپ نے دے دیا ہے نا وہ آپ کو ہر صورت دینا پڑے گا. اگر یہ 2475 نہ بھی ہو تو یہ آپ اپنی جیب سے دیں گے, تو پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پہ مصیبت آ جائے گی, اضافی ہوگا. بلکہ میرا خیال ہے پہلا NFC ہوا تھا 1% اضافی دیا تھا سب نے. یہ جو ہے نا, میں ہمیشہ میرا یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹارگٹ ایسے رکھیں کہ آپ اگر سرپاس کر جائیں گے ٹارگٹ تو بڑے آپ کو شاباشی ہوگی کہ دیکھیں پہلا بجٹ تھا, FBR کے ریونیو کا ٹارگٹ رکھا گیا,
اس سے زیادہ اچیو کر لیا, پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے. لیکن اگر ہم نے اتنا ٹارگٹ زیادہ رکھ دیا تو اور ہم اچیو نہ کر پائے, پھر بدامی صاحب بیٹھ کے شور مچائیں گے, تنقید کریں گے, یہ چیزیں پتہ چل شروع ہو جائیں گے پہلے مہینے سے, جولائی کے مہینے سے. تو ٹارگٹ رکھنے کے معاملے میں کھل کر کھیلیں یا کنزرویٹو اپروچ اپنائی ہے کہ یار ایک بات اور ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے 62 روپے کے ڈالر کے اوپر بجٹ کو کیلکولیٹ کر لیا پاکستانی روپی میں, وہ بعد میں ہو گیا, وہ ہو گیا 100 روپے کا. اب ایف بی آر تو وہاں پہ فگر دے رہی ہے, کھڑی ہو گیا کہ جی 350 یا 3500 بلین کی بات کی تھی, ہم نے 3400 بلین لے لیے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اس حساب سے مہنگائی بڑھی, اس حساب سے آپ کی ڈیولپمنٹ کے معاملات بڑھے. این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو آپ نے دینا ہے, اگر آپ کی اوپر کی فگر ہی غلط ہو جائے گی تو آپ کا پورا نیچے کا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا. 3 سالوں سے یہی ہو رہا ہے, 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ میں ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ آ چکا ہے, بائی ڈیفالٹ آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو جب تک صحیح نہیں کریں گے کوئی وزیر خزانہ یہ انشور نہیں کر سکتا ہے کہ 6.3% مینس 6.3. سر ایک عوامی اس سے ریلیٹڈ سوال, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اب انکم سپورٹ فنڈ ہو گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے رکھ دیے ہیں 40 ارب روپے سے پہلے, اب رکھ دیے 75 ارب رکھ دیا ہے. گڈ اسٹیپ ممتاز صاحب. یہ پہلے ریونیو سے ہاں, لیکن میرا خیال ہے ریئلسٹک وہ خرچ 40 جواب یہ نہیں دے سکیں گے, اس کا جواب میں لیکن جو چیز ڈسکس ہوئی تھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے, بظاہر آن دا فیس آف اٹ یہ 2475 بلین کا جو ٹارگیٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا, یہ میرے دونوں دوستوں نے بولا کہ ایمبیشس سے زیادہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ, ہم ذرا ایک سال پیچھے چلے جائیں. اگر 1950 کچھ ہوا نہیں 1911-12 کا جو بجٹ تھا, اچھا اس میں اگر ہم وہ سندھ نے جو اکٹھا کیا سیل پر 25 بلین شامل کر لے تو اس میں 25 شامل کر لیجیے تو یہ 1910 تھا. 1910 کچھ 1910 کے مقابلے میں جو اوریجنل ٹارگیٹ تھا وہ 2381 تھا. تو اگر 2381 پچھلے فائنانشل ایئر کا اوریجنل بجٹ تھا تو اس سال موجود ہے. آپ ان سورسز کو کیوں نہیں پروکار لانے کی کوشش کرتے؟ اس سائٹ کے اوپر آپ کا کول موجود ہے, آپ انرجی کی سائٹ پہ وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر بادامی صاحب نے ٹیکس دیا یا رضوی صاحب نے ٹیکس دیا تو اسی کے اوپر 10% اور 5% بڑھا کے ڈال دیا جائے, تو اس کی تو ایک سکت ہے. ایک انڈسٹری کی اپنی ایک پروڈکٹیوٹی ہے, اس کی کیپیسٹی ہے, اس سے وہ آگے نہیں جا سکتا. لیکن آپ نے پچھلے 64 سالوں میں سورسز ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی, اور یہ تو کاروباری لوگ ہیں, یہ گورنمنٹ جو ہے نواز شریف کی, یہ تو بزنس ان کا بیک گراؤنڈ ایک تاجرانہ اور بزنس مائنڈیڈ جو ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جی اس انڈسٹری کا پوٹینشیل ختم ہو گیا ہے, مجھے اگر کسی دوسری انڈسٹری پہ جانا ہے تو اس کی فیزیبلٹی وہ پہلے سے بناتا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ آج 5 سال کے بعد ان کو دوبارہ گورنمنٹ میں آنا ہے, یا 5 سال بعد نہیں آتے, 10 سال بعد آ جاتے. لیکن ایک بیسک اسٹرکچر تو آپ نے بنا کے رکھنا ہے. مجھے آپ اگر بولتے ہیں مجھے اس بجٹ کو بنانے کے لیے اگر مجھے آپ یہ کہتے ہیں 15 دن, تو میں کیونکہ ایک ڈاکومنٹ بنا چکا ہوں, اس ڈاکومنٹ پہ چل رہا ہوں اور میرے پاس وہ ساری یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اس لحاظ سے کہ اشفاق صاحب نے ذرا یورپین پریکٹسز کی بات کی, وہاں شیڈو کیبنٹس ہوتی ہے, شیڈو بجٹ پہلے سے آتے ہیں. اگر وہ پریکٹس یہاں پر ہر جماعت کر رہی ہوتی تو آج ہم یہ رونا رو رہے ہوتے کہ شاید آج رزلٹ کچھ اور اچھی پریکٹس آپ کی جماعت نے اپنائی. کتنا پریکٹیکل ہے, یعنی وہ الگ ڈبیٹ ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے. گڈ پریکٹس آپ ایڈ کر لیں, پھر میں بریک پہ جاؤں. ایک یہ میں ضرور کہوں گا کہ خاص کر یہ نئے این ایف سی ایوارڈ کے بعد یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگیٹ ہیں, جیسے میں نے کہا کہ بہت ریزنیبل ٹارگیٹ ہیں, ٹھیک ہے, ریئلسٹک بھی ہیں. ہو ول انشور دس ٹارگیٹ ٹو بی اچیوڈ؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اتنی زیادہ صلاحیت نہیں رہی ہے 18 این ایف سی ایوارڈ کہ وہ انشور کر دے کہ 6.3%. So tomorrow this may become the reason of non-performance کہ وہ کہیں جی صوبوں نے کوآپریٹ ہی نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ایف بی آر کے ریونیو کا ٹارگیٹ ہے اس کی کئی امپلیکیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹارگیٹ ابھی رکھے گئے ہیں اسی کے بیسس پہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ میں ڈسٹریبیوشن بھی کر دی ہے. جب ہم نے کہا کہ جی صوبوں کو 21% زیادہ ریسورسز ملیں گے, تو صوبے جو ہیں وہ اس کو سامنے رکھ کر جو ریسورسز ہم نے بجٹ میں اپنا بجٹ ڈیزائن کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ این ایف سی ایوارڈ یہ بھی کہتا ہے کہ بلوچستان کو جو آپ نے دے دیا ہے نا وہ آپ کو ہر صورت دینا پڑے گا. اگر یہ 2475 نہ بھی ہو تو یہ آپ اپنی جیب سے دیں گے, تو پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پہ مصیبت آ جائے گی, اضافی ہوگا. بلکہ میرا خیال ہے پہلا این ایف سی ہوا تھا 1% اضافی دیا تھا سب نے. یہ جو ہے نا, میں ہمیشہ میرا یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹارگیٹ ایسے رکھیں کہ آپ اگر سرپاس کر جائیں گے ٹارگیٹ
تو بڑے آپ کو شاباشی ہوگی کہ دیکھیں پہلا بجٹ تھا FBR کے ریونیو کا ٹارگٹ رکھا گیا, اس سے زیادہ اچیو کر لیا, پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے. لیکن اگر ہم نے اتنا ٹارگٹ زیادہ رکھ دیا تو اور ہم اچیو نہ کر پائے, پھر بدامی صاحب بیٹھ کے شور مچائیں گے, تنقید کریں گے, یہ چیزیں پتہ چل شروع ہو جائیں گے پہلے مہینے سے, جولائی کے مہینے سے. تو ٹارگٹ رکھنے کے معاملے میں کھل کر کھیلیں یا کنزرویٹو اپروچ اپنائیے کہ یار ایک بات اور ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے 62 روپے کے ڈالر کے اوپر بجٹ کو کیلکولیٹ کر لیا پاکستانی روپی میں, وہ بعد میں ہو گیا 100 روپے کا. اب FBR تو وہاں پہ فگر دے رہی ہے, کھڑی ہو گئی کہ جی 350 یا 3500 بلین کی بات کی تھی, ہم نے 3400 بلین لے لیے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اس حساب سے مہنگائی بڑھی, اس حساب سے آپ کی ڈیولپمنٹ کے معاملات بڑھے, NFC ایوارڈ کے اندر جو آپ نے دینا ہے, اگر آپ کی اوپر کی فگر ہی غلط ہو جائے گی تو آپ کا پورا نیچے کا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا. 3 سالوں سے یہی ہو رہا ہے, 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں کہ NFC ایوارڈ میں ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ آ چکا ہے, بائی ڈیفالٹ آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو جب تک صحیح نہیں کریں گے کوئی وزیر خزانہ یہ انشور نہیں کر سکتا ہے کہ 6.3% مینس 6.3. سر ایک عوامی اس سے ریلیٹڈ سوال, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اب انکم سپورٹ فنڈ ہو گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے رکھ دیے ہیں 40 ارب روپے سے پہلے, اب رکھ دیے 75 ارب رکھ دیا ہے. گڈ اسٹیپ ممتاز صاحب. یہ پہلے 75 ریونیو سے ہاں, لیکن میرا خیال ہے ریئلسٹک وہ خرچ 40 کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے, اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. لیکن جو چیز ڈسکس ہو رہی تھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے, بظاہر آن دا فیس آف اٹ یہ 2475 بلین کا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا, یہ میرے دونوں دوستوں نے بولا کہ ایمبیشس سے زیادہ ہے. میں ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ, ہم ذرا ایک سال پیچھے چلے جائیں. اگر 1950 کچھ ہوا نہیں 1911-12 کا جو بجٹ تھا, اچھا اس میں اگر ہم وہ سندھ نے جو اکٹھا کیا سیل پر 25 بلین شامل کر لیے تو اس میں 25 شامل کر لیجیے تو یہ 1910 تھا. 1910 کچھ 1910 کے مقابلے میں جو اوریجنل ٹارگٹ تھا وہ 2381 تھا. تو اگر 2381 پچھلے فائنانشل ایئر کا اوریجنل بجٹ تھا تو اس سال کا 2475 شوڈ بی اے واک ان دی پارک. ریئلسٹک ہے, ٹھیک ہے, شوڈ بی اے واک. بلکہ جان کے شاید ذرا ریئلسٹک رکھا ہے تاکہ کل کو کہہ سکیں دیکھیں ہم نے جو ٹارگٹ دیا تھا اس کے 2 ارب روپے زیادہ, بٹ ڈاکٹر صاحب آپ آخری 2-3 منٹ اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. پہلے تو اب آپ یہ بتا دیجیے انکم سپورٹ فنڈ کے نام سے جاری رہے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, گڈ موو اور ناٹ. یہ قوم کو بیکاری نہ بنائیں, قوم کو مچھلی نہ بانٹیں, قوم کو مچھلی پکڑنا سکھائیں. 1200 روپے آپ کسی کو اگر دے رہے ہیں گھر پہ بیٹھ کے تو آپ اس کو بیکاری بنا رہے ہیں. آپ کمپیوٹر بانٹ رہے ہیں, کمپیوٹر بانٹنے کی جگہ آپ تعلیم بانٹیے. آپ قرضے بانٹ رہے ہیں, قرضوں کی جگہ آپ روزگار مہیا کریے. بات یہ ہے کہ پاس کے لیے بھی رکھے نا پاس میں بھی تو جیلو کیپ آئی تھی نا, کیا ہوا اس کا انجام؟ بینکوں کے بینک ڈوب گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی لائیے جس سے آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے, کیا ٹرانسپیرنسی ہوگی, کیا طریقہ ہوگا, کس طریقے سے دیے جائیں گے, کہہ دینا, کچھ کتابوں میں لکھ دینا. بند کر دینا زیادہ بہتر تھا, اور 175 ارب روپیہ اور لگا دینا. 75 ارب روپے پاور سیکٹر میں لے کے جاتے جہاں پر لوگوں کو روزگار ملتی, جہاں پہ انڈسٹری کا پہیہ چلتا, اس سے FBR کو ریونیو ملتا, ملک کی ترقی. بتا دیجیے اسحاق ڈاکٹر صاحب نے اپنے تقریر کے شروع میں کہا, اور ٹھیک تھا کہ ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر اصل میں گورنمنٹ کو ہی نوکریاں پیدا کرنے کے کام پہ نہیں لگ جانا چاہیے, ماحول ایسا بنا دینا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر انکریج ہو, زیادہ سے زیادہ کام کریں, انویسٹمنٹ کریں اور نوکریاں پیدا ہو. آج کی اس تقریر کے بعد آپ کے خیال میں ایک پرائیویٹ انویسٹر اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہوگا یا پریشان ہوگا؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میں نے پورا بجٹ اسپیچ سنا ہی نہیں ہے, لیکن ایز اے پرنسپل میں بڑا فرم بلیور ہوں کہ گورنمنٹ کا کام بزنس میں نہیں ہے, نوکریاں پیدا کرنا اور سب نہیں. گورنمنٹ کا کام نوکری دینا نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام ہے آپ پالیسی فیسیلیٹیٹ کریں, ماحول بنائیں تاکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے اور وہ نوکری کریٹ کرے. یہ میرا ہمیشہ سے رہا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت کلوز ہونا چاہیے تاکہ ان کو کانفیڈنس آئے, ان کے جو مسائل ہیں وہ جلد سے جلد حل. فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ اس بجٹ پہ, فائنل کامنٹ. آئی ایم ویری ہیپی دی اسٹریس ہیز بین لیڈ آن دی براڈننگ آف ٹیکس بیس. اس سسٹم ریئلی ہاں میز بھی ہے, ٹھیک ہے, میز بھی ہیں جیسے میں بتایا. ٹھیک ہے, اب سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے کہ ان کی انفورسمنٹ وہ کیسے ہوگی, اس کو کیسے انشور کریں گے, اس کو کون اوور ویو کرے گا. سو
So cardinally to everything looks very very happy, but the devil is in the details. So how to be implemented? Implementation में फिर मेरा basic point है कि हमें ये समझ लेना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, FBR को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि वो जमाने लद गए जब कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू सारे पाकिस्तान का रेवेन्यू इकट्ठा करता था। अब प्रोविंसेस को साथ लेके चलना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, ट्रेडर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। इट हैज टू बी कंबाइंड कंसर्टेड एफर्ट। लास्ट देखिए, बात यह है कि आपने ये कहा कि जो टैक्स की कलेक्शन है एग्रीकल्चर के ऊपर वो सूबे कर लें, ठीक है। अगर रजी साहब बैठे हुए हैं, सेल टैक्स भी सूबे का टैक्स है, ठीक है ना, वो सूबे का टैक्स है, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म बनाकर जब एक बुराई हद से बढ़ जाती है तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। उसकी आप सर्जरी करते, उसको आप वक्ती तौर के ऊपर 2 सूबों ने जब आपने उनको दिया तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को वापस कर दिया, उन्होंने कहा हमारा मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म नहीं कर लो। तो आप बात यह है कि अगर उनके पास मैकेनिज्म नहीं है और उसका बोझ जो है इस कौम पे पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाना है? कोई खुदाई किताब तो नहीं है जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की जा सकती। प्रिंसिपल को सामने रख करना, बट प्रिंसिपल को कि जी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, आप कर लें। एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स है ना, वो इधर आप फेडरल बिहार से भी कह सकते थे कि सूबे कि जी हमारे पास तो इस वक्त सलाहियत नहीं है, आप कलेक्ट कर लें, आप कलेक्ट करके मुझे दे दें, आप 2% सूबे को दे देते। ओके, तो ये दिस कुड हैव बीन डन। ये रॉकेट साइंस। अगर आप प्रैक्टिकली बता दें आखिर में ये टेबल क्या समझते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा या फिलहाल नहीं होता नजर आता? प्रैक्टिकली अगर नियतें जब ऐवान ही भरा पड़ा होगा डेरों से तो कैसे लगेगा? अगर नियतें सही हों तो ये पॉसिबल है, और अगर एमक्यूएम की गवर्नमेंट आएगी तो हम प्रूफ करके ये देंगे कि ये कैसे वसूल होता है। तब तक हम उम्मीद ना रखें फिर। अगर वडेरों की हुकूमत रहेगी और इन बादशाहों की रहेगी तो फिर उम्मीद ना रखें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मंसूर साहब, रिजवी साहब और अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बजट तो आ गया है, अब इस बजट पे ज़ाहिर डिबेट का सिलसिला भी जारी रहेगा, इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि ये बजट भी महज आदाद व शुमार का बड़ा खूबसूरत सा एक गोरख धंधा साबित ना हो, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी। इस ट्रांसमिशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ज़ाहिर है मामूल के जो प्रोग्राम होंगे उसमें भी आज बजट के हवाले से बात होती रहेगी। जिंदगी रही तो प्रोग्राम 11th आवर में फिर मुलाकात होगी, बजट के हवाले से इस पर भी बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।